دوستوں آج کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل بہت سارے چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے ایک چیز سیکھ لی, ہم سیلفش بنتے جا رہے ہیں. ہمیں صرف اپنے مطلب سے ہی, اپنے کام سے ہی مطلب ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جیسے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کا حق کھاتے ہیں, یا جو بڑے بڑے عہدے پہ لوگ ہوتے ہیں تو بہت سارے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا خامیازہ جو تو انہیں بھگتنا بھی پڑتا ہے. تو ایسی ہی ایک انٹرسٹنگ کہانی میں آج لے کر آیا ہوں, اور آپ اس کہانی کو سنیں اور بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھنے کو بھی ملے گا. تو یہ کہانی ہے, ایک بار ایک گاؤں میں ایک مچھوارا رہتا تھا, اور وہ روز مچھلیاں پکڑتا اور اسی سے اپنا گھر بار چلاتا تھا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے جب دریا کے کنارے گیا تو وہاں سے اسے اس دن صرف ایک ہی مچھلی ہاتھ لگی, اور وہ اب گھر کی طرف آ رہا تھا. تو راستے میں ایک پولیس انسپکٹر نے اسے روک لیا. جب پولیس انسپکٹر نے اسے روکا, کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو. تو اس مچھوارے نے کہا کہ صاحب آج میں یہ مچھلی نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ ایک ہی مچھلی ہے اور اسی سے میں گزارا چلاتا ہوں. اور پولیس انسپکٹر نے اس سے وہ زبردستی مچھلی چھین لی, اور وہ مچھوارا گڑ گڑاتا رہا, روتا رہا, لیکن اس پولیس انسپکٹر نے اس کی بات نہیں سنی اور وہاں سے چلا. ابھی وہ راستے میں جا ہی رہا تھا, مچھلی بھی زندہ تھی اور مچھلی نے اس کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. جب کاٹ لیا تو پولیس انسپکٹر جب گھر پہ پہنچا تو اس کے ہاتھ میں شدید درد سٹارٹ ہوئی, بہت زیادہ تیز درد جب شروع ہوئی تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے انگوٹھے میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے, آپ مجھے علاج بتائیں. جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا, ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی حیران ہوا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے یہ کاٹنا پڑے گا. اگر یہ انگوٹھا نہیں کاٹا تو آپ کا پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. تو پولیس انسپکٹر بھی ڈر گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ انگوٹھا کاٹ دیں. انگوٹھا کاٹ دیا اور وہ پولیس انسپکٹر گھر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کے ہاتھ میں شدید درد شروع ہو گئی. پھر وہی حالت میں پھر وہ ہاسپٹل پہنچا. جب شدید درد ہوئی تو وہ پھر اسی ڈاکٹر کے پاس گیا. اس ڈاکٹر کے پاس جب وہ گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کی تو حالت بہت خراب ہے, آپ کا تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اگر آپ کا ہاتھ نہیں کاٹا تو یہ زہر جو ہے یہ آپ کی بازو تک چلا جائے گا. اگر بازو تک چلا گیا تو پھر آپ کی بازو بھی کاٹنی پڑے گی. اس نے کہا ہاتھ کاٹ دو ہاتھ. اور پولیس انسپکٹر مجبور ہوا, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ تھا نہیں, اور اس نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا. ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے تھے, اب اس کی پوری بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا. پوری بازو میں جب درد شروع ہوئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا. بہت زیادہ پریشان ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جب گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہاری پوری بازو کاٹنی پڑے گی. اگر تمہاری بازو نہیں کاٹی گئی تو تمہارے جسم کو خطرہ ہے, تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو پولیس انسپکٹر نے اپنی بازو بھی کٹوا دی. جب بازو کٹوانے کے بعد جب گھر آیا تو پھر اسے کچھ ہفتوں کے بعد پورے جسم میں تکلیف شروع ہوئی. تو یہ سارا ماجرا اس کا ایک محلے دار تھا, وہ دیکھ رہا تھا. تو ایک دن اس شخص نے اسے پوچھا, پولیس انسپکٹر جب ہاسپٹل جا رہا تھا تو پوچھا بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے میرے شریر میں کافی زیادہ درد ہو رہی ہے کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. تو کہا کہ یہ بازو کہاں آپ کی؟ تو کہا کہ مجھے کچھ پریشانی ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے مجھے پہلے اپنا انگوٹھا ہاتھ اور اس کے بعد مجھے بازو کٹوانی پڑی. تو اس شخص نے اسے کہا کہ یاد کرو تم نے کچھ برا تو نہیں کیا کسی کے ساتھ؟ تو وہ شخص نے کہا, اس پولیس انسپکٹر نے کہا کہ ہاں میں نے ایک مشورے سے اسے زبردستی مچھلی لے لی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ فوراً جا کے اس مچھوارے کو ڈھونڈو, نہیں تو تمہاری جان کا اور زیادہ خطرہ ہے. وہ پولیس انسپکٹر فٹافٹ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف چلا. جب چلا, تلاش کرتے کرتے اس نے اس مچھوارے کو ڈھونڈ لیا.
تو اس مشورے سے جب اس نے معافی مانگی, کہا کہ مجھے معاف کر دے, میں نے جو تمہارے ساتھ کیا مجھے معاف کر دے, تو ایک بات پوچھی کہ آپ نے ایسا کون سا جادو میرے پہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ برا حال ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے صرف اتنی سی بات کہی کہ یا خدا, اس نے مجھے اپنی طاقت بتائی ہے, تو اسے اپنی طاقت دکھا. اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. ایک انگ کے بعد دوسرا انگ کٹوانا پڑ رہا تھا, اسی طریقے سے انسان کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو حالت خراب ہے, یا اولاد خراب ہے, یا کچھ بھی چیزیں خراب ہیں, تو اگر ہم اس کی جڑ ڈھونڈیں کیوں خراب ہے, کیا ایسا ہو گیا, تو ہم بہت ساری چیزوں سے خود کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. تو اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, پر ہمیں کسی بھی شخص کا کتنے 1 روپیہ تک نہیں کھانا چاہیے, بلکہ آپ جتنی مدد ہو سکے اتنی مدد کریں. اور تو یہی انسان کی آزمائش ہے, اور یہی کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہیلپ فل بننا ہے, مدد کرنی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ مدد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, ہیلپر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو آج ہمارے بچوں میں جو ہیلپنگ ایبیلٹیز جو ہیں بہت کم ہے, کیونکہ ہم لوگ ان کو سکھاتے نہیں. تو یہی آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ اس کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ.